ہم چھوٹے ہوتے تھے آیت اللہ بہجت صبح کی نماز پڑھانے آتے تھے، ظہرین وہ نہیں پڑھاتے تھے جماعت کے ساتھ، مغرب و عشاء اور صبح کی نماز، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم، 10 سال 12 سال کی ایج میں. نماز بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. صبح کی نماز اگر 5 بجے، اور لوگ رات کو 1 بجے آ کے بکنگ کرتے تھے، وہاں پہ سجدگاہیں رکھ کے جاتے تھے، مصلے رکھ کے جاتے، فقہی مسئلے کھڑے ہو گئے کہ قبلہ ہم 5 بجے آتے ہیں، انہوں نے بکنگ کی ہے، کیا اس کی جگہ پہ بیٹھ کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، کہیں غصبی جگہ تو نہیں ہو جائے گی. ایک عالم کو دیکھنے کے لیے مشہد آتے تھے، گرمیوں کے 2 مہینے آئے بہجت، ایران کی جب گرمیاں شروع ہوتی 2 مہینے پھر مشہد آتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ ذکر خدا کرتے تھے، لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے تھے، صرف اس عالم دین کے چہرے کی کیا ہو جائے، زیارت ہو جائے. اور یہیں پہ دنیا دار دیکھتے ہو، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لائنیں لگاتے ہیں. یو کے کی آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں، کہتے وہاں کی خواتین میں، بچیوں میں 18 سال سے 27-28 سال کی بچیوں میں ہائی لیول کا ڈپریشن، انزائٹی، اور جب آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی اپنے ہائی پہ پہنچتی ہے تو انسان پھر سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. ان کی زندگیاں انہوں نے چیک کی، پیسہ ہے، پیسہ ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، گھر، سب کچھ ہے ان کے پاس. کیوں سوسائڈ کر رہے ہیں یہ لوگ، کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ جب ریسرچ کمپلیٹ ہوئی تو دیکھیں یہ لوگ پڑھتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، ریلیشن کس کے ساتھ ہے، تعلق کس کے ساتھ ہے. تو پتا چلا یہ جتنی بچیاں ہیں اس ایج کی، زیادہ سے زیادہ انسٹاگرام کو استعمال کرتی ہیں. اب کا انسٹاگرام کے استعمال سے کون ڈپریشن میں جاتا ہے؟ انسٹاگرام کے یوز سے کون بچہ انزائٹی میں جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ انسٹاگرام میں جب یہ اپنی پکچرز کو اپلوڈ کرتی ہیں تو اس پہ کیا لگاتی ہیں، فلٹر لگاتی ہیں. کل کہا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. انسان کے اندر حب کمال ہے کہ پوری زندگی ایک پرفیکشن کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن جس چیز کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے وہ چیز اصل میں پرفیکٹ ہے نہیں. شیطان کا یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو دکھائے گا ایک فیک چیز، لیکن کہے گا یہ ریئل ہے، اور آپ اسی فیکنس کے پیچھے کیا ہو جاؤ گے، عاشق ہو جاؤ گے. جب مرو گے تو پھر پتا چلے گا ارے جس کا میں عاشق تھا وہ ریئل نہیں تھا، وہ کیا تھا، فیک تھا. اس ٹاپک کو میں کل کھولوں گا. تو کہا کہ جتنی پکچرز لیتی ہیں فلٹر والی، اب فلٹر میں بندہ حسین دکھتا ہے، کا 24 گھنٹہ جو اپنی پکچرز لے رہی ہیں فلٹر، جو اپلوڈ کر رہی ہے فلٹر، اس فلٹرڈ پکچر پہ سینکڑوں کمنٹس، ہنڈریڈز لائک. لیکن جب یہ موبائل رکھتی ہیں صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی کہتی یہ کون ہے، وہ اپنا چہرہ ان کو اچھا نہیں لگتا، کہتی یہ کون ہے آئینے میں، وہ اپنے آپ کو پہچانے سے انکار کر لیتے ہیں. دین ان کے اندر ایک خلا پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسی کیوں ہوں، مجھے کیسا ہونا چاہیے، جیسا فلٹر میں میرا چہرہ ہے. دین وہ پلاسٹک سرجریز، وہ بوٹیکس، پتہ نہیں کیا کیا، اونٹ جیسے ہونٹ، ہاں پتہ نہیں کہاں کہاں انسان نکل جاتا ہے تاکہ میں کیسا دکھوں، جیسا مجھے فلٹر میں دکھایا جا رہا ہے. اور ویسا بننے کے لیے وہ ہر کچھ، اپنا پیسہ، اپنا سکون، اپنا آرام لگا دیتی ہیں. کیونکہ یہ جو پکچر ہوگی اس کو ایک آنکھ دیکھے گی، وہ دجالی نظام کی آنکھ. وہ آنکھ جب بولے گی تم بیوٹیفل ہو تو دین یس آئی ایم بیوٹیفل. وہ آنکھ بولے گی کہ میں سیٹسفائی ہوں، میں تمہیں لائک دوں گی، میں بتاؤں گی خوبصورتی کیا ہوتی ہے. وہ آنکھ بولے گی میں بتاؤں گی کہ حسن کیا ہوتا ہے. میں نے خود کو ویسا ہی بنانا ہے جیسا وہ آنکھ مجھے دیکھنا چاہتی ہے. جب ویسا نہیں ہوتا، ابھی ریسنٹلی کوئی خاتون سرجریاں کرا کے اس کی موت واقع ہو گئی، سکون میں نہیں ہوتا. اصل حسن کیا ہے، حسن باطن ہے. اصل سکون کیا ہے، سکون باطن ہے. لوگوں نے لائک کیا تو خوش، وہیں پہ 100 ڈس لائک آئے، بندہ ڈپریشن میں چلا گیا. مطلب میری خوشی، میرا سکون کس کے ہاتھ میں ہے، اسی آنکھ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح وہ مجھے ڈسکرائب کرے اس طرح میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں. بچوں سے پوچھو سپر پاور کون ہے، سارے کہتے ہیں امریکہ. لیکن اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، تو مین سپر پاور کون ہے، خدا ہے. تھیوری میں نے کوئی اور بنائی ہے، پریکٹیکل میں نے
کسی اور کو بنایا ہوا ہے. سارا سسٹم لاوا ہی ہمارا کیا ہے, بگڑا ہوا ہے. تبھی نسلوں کو مسجد میں آؤ تو اللہ کو سنتے ہیں, گھر جائیں تو کچھ اور سنتے ہیں, تو مینٹلی یہ سارے بچے کیا ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کنفیوز نسلیں کبھی امام زمانہ کی سپاہی نہیں بن سکتی.